میرے استخارے میں آتا ہے میں چلے جاؤں تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کی کھٹ 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 میرے دل میں لگی ہوئی ہے، گھور گھور کے نہیں دیکھ رہے اب کیا کرے گا، یہ کیا بولے گا، تمہارا توازن ٹھیک نہیں، میرا ٹھیک ہے، اسے آیا جایا نہیں جاتا گھڑی گھڑی، جو آ جاتا ہوں کہتا ہوں تھوڑی تکلیف اٹھا لوں بیٹھ جاؤں، پھر پتہ نہیں آ سکوں یا نہ آ سکوں، کہہ تو رہا تم کو گھڑی گھڑی، اب اثر سے بیٹھے، اثر سے نا، اثر سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری مرضی ہے، میرے پر نہ ڈالنا، میں تمہارے پر ڈالتا ہوں، ہاں تشویش ہو رہی ہے مجھے، زبردستی بیٹھے خوشی سے بیٹھے، رہا میرے دل میں خیال رہا میرے دل میں خیال محمد، رہا میرے دل میں، وقت ضائع نہ کرو، جو وقت ہو سانس ہو ادھر ہی خرچ ہو تو اچھا ہے، کیا خیال ہے، جو فکر ہو ادھر ہی جائے تو اچھا ہے، ان کے طفیل سے ہم سب کو ہدایت ہوئی، ان کے طفیل سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے طفیل سے خدا کی معرفت نصیب ہوئی، سب کچھ ان کے طفیل سے ہوا۔ ماشاء اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کرنا نہیں چاہیے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں، ماں کا زیادہ پیار آدمی دیکھے کچھ اس کے ادب میں فرق آ جاتا ہے، لیکن نیت تو نہیں ہوتی نا، آقا جی کے رحمت زیادہ دیکھتا ہوں تو کچھ ادب میں فرق آ جاتا ہے، نیت میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں چائے ان کے سامنے پی رہا ہوں، کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، حجاب ڈال دیتے، اللہ کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے، سکون میں ہوتا، کچھ نہیں کہیں گے، اس کا دماغ ایسا ہے، لیکن دل کا کچھ اور ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، شرم سے پی رہا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، شرم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا جوڑ نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے، میں اسے کام کرتا ہوں، اب چائے کے ساتھ زیتون کا جوڑا ہے، بتا وہ میٹھی ہے نمکین، میں جانوں میرا کام جانے، میرا ذاتی معاملہ، تمہارا دخل نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مٹھاس نہ ذرا کم ہو جائے گی چائے کی، میری قسمت اچھی ہے بیچارے، بہت باتیں ہیں، حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کا کرم، ان کے دلوں میں آقا کی وجہ سے میری محبت، آقا کی وجہ سے، جی آقا جی سے میرا خیال کرتے ہیں،
بعض باتوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. اب کلیہ ذکر میں ڈالوں گا نا، مجھے ان کا پتہ ہے یہ جا کے پی لیں گے کچھ اور کریں گے. میں کلی کر کے خود ہی اندر ڈال لیتا ہوں. چل نہائے ہائے تھے نہ کھائے کھائے. ہاں باز نہیں آتے ہیں. حق الاحترام، واجب الاحترام ہر چیز میں. حضرت محمد ان کے اندر غلاظت نہیں تھی. تو بات ان کا پیشاب حوض کوثر سے افضل. کیوں؟ ان کا مادہ نور الہی ہے. جیسے سمجھانے کے لیے مثال وہاں یہ نہیں لگتی، لیکن مثال دیتا ہوں. جیسے ذہن کو کھل جاتا ہے، شہد کی مکھی پھول کھاتی ہے، اس کا مادہ پھول، تو اس کے اندر سے جو نکلا غلاظت ہوتی ہے، شفا. تو آقا جی کی شہد مکھی کی مثال نہیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ان کا مادہ نور الہی، اور نور الہی میں نور ذاتی، اللہ کی ذات کا نور ہے. کتنا زبردست لفظ ہے، ذات اللہ کی ذات. جز وجود پاک رب العالمین، جز وجود پاک رب، ان کا کہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ظاہر بشر، حقیقت میں نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھے، مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا. عورت نے قسمت والی تھی جب آقا جی ہم کو آپ کو کہتے لوگوں سے بات کرو ان کے عقل کے مطابق جو سمجھ میں آئے. تو آپ خود بھی ایسے ہی کرتے تھے. کسی عذر سے پیشاب کیا تھا آپ نے کسی برتن میں، یا اسی برتن ایسا تھا، پھر کہیں گئے، پھر واپس آئے کہ میں اس برتن کو پھینک دوں، خود علیہ الصلوۃ والسلام. تو دیکھا ایک عورت آئی ہوئی تھی اور برتن خالی تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا برتن میں نے پیشاب تھا، پھینکنا تھا؟ اس کے عرض میں مجھے پتہ نہیں تھا پیشاب تھا یا نہیں تھا، مجھے پیاس تھی تو میں نے پانی سمجھ کے پی لیا، پانی سمجھ کے پی لیا. تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کیسے وہ ہمارے جیسے تھے. ان کا پیشاب کی مثال دنیا میں نہیں ہے، حوض کوثر سے افضل. لیکن لوگوں سے بات کر ان کی عقل میں. پھر آپ کی منہ سے جملہ نکلا، اس کا مجھے معلوم نہیں تھا عورت کا پیشاب، میں پیشاب سمجھ کے پی گئی. آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی تو شکایت نہیں کرے گی تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے. ماشاء اللہ. کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے بدبخت. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، چاہے وہ لاکھ کہیں تم سوچ کے بولو. تم نہ دوہراؤ وہ باتیں جو نالائق علماء دہراتے ہیں اور ظاہر حدیث کو دلیل پکڑتے ہیں. جیسے باہر ظاہر چیزیں، آقا جی کو جو تقدس حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں. ہم مانتے ہیں علم والے ہیں، ہم طالب علموں سے بھی بدتر ہیں، طالب علم بھی ہم سے، لیکن ہم فیض سے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بات ہے. تو فیض میں اور ظاہری علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تو کبھی بھائی چینل دکھاتے ہیں، مجھے بات چیزیں دیکھتا ہوں بڑا دل خراب ہوتا ہے. ان علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو منیب الرحمن یعنی اچھا خاصا عالم ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. چینل بھائیوں نے دکھایا تو وہ سوال جواب کسی نوجوان لڑکی سے کر رہا تھا، سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی سوال جواب. آپ کو پتہ ہی ہوگا. بہت دل خراب ہوا. خدا کری خبر اس تک پہنچ جائے. اگر آقا کے پاس ابتدائی زمانہ میں ایسے ہوا ہے، لیکن بعد میں آقا نے پابندیاں لگائی ہیں، بعد میں ابتدائی زمانہ میں ایسے ہوا ہے.
اس بات کو بھی آپ علیحدہ رکھیں. لیکن جو تقدس حضرت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ تقدس نہیں حاصل ہو سکتا. تو اس سے ایسی چیز کو دلیل بنانا آقا جی کی کہ اگر ابتدائی زمانہ میں آپ کے پاس کوئی سامنے آتی تھی اور جب بات چیت ہوتی تھی، ابتدائی زمانہ تھا، بعد میں پابندیاں لگیں، اور جو تقدس نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو حاصل نہیں ہے، تو اس چیز کو اپنے لیے دلیل بنانا ایک حدیث میں ایسے ہوا ہے، لیکن تم کو نہیں کرنا چاہیے. تم اور ہو، یہ کچھ اور ہیں. جسے کسی نے محبت کا یہ اور قابل غور. اللہ 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 اللہ، یہ اور قابل غور. تو یہ ہمارا پیشوائی کہتے ہیں، ہم طالب علم میں کوئی بحث نہیں کرتے ہیں، نہ وہ ادھر آ سکتا ہے. مطلب سوال جواب طالب علم کے طور سے کروں گا، نہیں کہ مقابلہ مناظرہ کروں گا. ہم لوگ مناظرے والے لوگ نہیں ہیں، نہ مناظرہ کرتے ہیں. لیکن طالب علم کی صفت سے پوچھیں گے، طالب علم سمجھ لو مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا. نبی کریم کو تقدس جو آپ کو حاصل ہے، آپ سے حدیث کی روح سے دلیل بنتی ہے، لیکن عقل سے سوچو تو دلیل تمہاری نہیں بنتی ہے. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اجتہادی زبردست غلطی ہے. لیکن ہو سکتا ہے معافی میں آ جاؤ، ہو سکتا ہے معافی میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے معافی میں آؤ لیکن تم کو فیض رسول مشکل ہے ملے تھوڑا بہت ملے گا. تم نے نبی کریم کو اپنے جیسا سمجھا ہوا کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، ابتدا میں کیا تھا، بعد میں پابندی لگی تھی. اور تم کو جوان لڑکی کو علم کے ادب کے مطابق سامنے نہیں بٹھانا چاہیے تھا. ایسے وہ بیٹھی ہوئی ہے، چینل میں دیکھا یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں، بتاؤ. اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہے. علم کا ادب ہے؟ نوجوان لڑکی، نہ اس نے نقاب رکھا نہ کچھ رکھا. اگر ایسا تھا بھی ٹیلی فون میں بات کرتے اپنی عورت کے ذریعے، تو آپ کی عورت سے بات کرے، آپ کی عورت آپ سے بات کرے، پھر آپ اپنی عورت کو کہیں وہ اس کو کہے، جیسے میں یہاں کرتا ہوں. تو تم کو ڈائریکٹ ایسے لگتا ہے نبی کریم کی مثال دے کر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر سے ہو بھی گیا ایسے تو اس کا طریقہ کرنا تھا. علم کے لیے ادب سب چیز سے پہلے ہے. وہ آپ کے پیچھے بیٹھتی یا کندھے کے ادھر بیٹھتی، پھر آپ بات چیت کرتے، تب بھی گنجائش نہیں کر سکتی. یہ کیا سامنے بٹھایا ایسے کیا، اور خدا کرے یہ بات میری ان تک پہنچ جائے. ہمارے پیشوائی کہوں گا، سب کو پیشوا سمجھتا ہوں. تو اس مقابلے کے لحاظ سے میں ان سے یہ نصیحت آمیز بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک طالب علم صفت انسان ہوں اور میں سمجھنا چاہتا ہوں، نہیں کہ میں تمہاری غلطیاں نکالنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھاؤ. طالب علم استاد سے پوچھ تو سکتا ہے مسئلہ سمجھا دو، تاکہ کیسٹ پہنچے تو وہ یہ نہ سمجھے ہمارے مقابلے میں بولتا ہے، ہم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اپنی بزرگی دکھانا چاہتا ہے. نہیں، میں کھلے دل سے کہتا ہوں، میں طالب علم کی صفت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ. تو کیسے خدا کوئی کرے کوئی پہنچا دیں اس تک تو یہ چلی جائے تو اچھا ہے. ٹیپ ہو رہا ہے؟ ہاں. ایسے یہ اسرار صاحب، کیا فائدہ سارے علم کا اگر علم میں تقویٰ نہ ہو، اس علم والے کے پاس عظمت مصطفیٰ نہ ہو. بہت مصیبت ہے. اس علم کا کیا فائدہ، اس علم میں انا ہو، ہاں جی، اور عظمت مصطفیٰ سے وہ خالی ہو. ہاں جی، تم عظمت مصطفیٰ کے لیے عالم بنے ہوئے ہو اور تم ایسی باتیں کرتے ہو. کبھی ڈاکٹر اقبال کو لے کے پھرتے ہو، پتہ نہیں کافر مرا کہ مسلمان، ان کی باتیں ایسی ہیں غالب کی. کبھی قائد اعظم کو لیے پھرتے ہو. تم اللہ کی بات کرو، حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کرو، عاشقان رسول کی بات کرو، صہیب رومی کی بات کرو. ان سارا گھر بار چھوڑا، تم اویس کرنی کی بات کرو. تم ان لیڈروں سے کیا تم کو لینا ہے؟ ان کی باتوں کو بیچ میں لاتے ہو اور لوگوں کے دل میں. اور جو میں اپنے نظریے سے کہتا ہوں اس کا نظریہ ہے یا نہیں ہے خدا جانے. تو مجھے اس کا بتا دینا، اس نے کبھی میلاد رسول یا عظمت رسول کیا ہے یا نہیں کیا. جہاں تک میں اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، اس کو عظمت رسول کا پاس نہیں. اگر ربیع الاول آتا ہے یا ان کی خوشی کے دن میں، عظمت رسول تو ہر وقت منائی جاتی ہے. ربیع الاول آئے نہ آئے، جن کو ان کی محبت ہے ہر وقت ربیع الاول مناتے رہتے ہیں. جب چاہیں ان کے دل میں جوش آتا ہے شروع کر دیتے ہیں.
ایسے میں نے دیکھے اپنے طریقت کے بعد، دیکھا ان کو جوش آتا ہے، ان کو جوش آتا ہے، ان کو جوش آتا ہے اپنے طریقت کی درسیا کے ایسے ہمارے سے ان کو جوش آتا ہے، اچھا خاصا جوش آتا ہے۔ جب نبی کریم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، دیکھتا حالت بدل چکی ہے۔ شیخ صاحب سے بیٹھا تھا، دیکھا حالت بدل